میثم تمار کہتے ہیں کہ کوفے کی جامع مسجد میں امام علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کچھ ان کے اصحاب کی جماعت بھی موجود تھی اور اصحاب رسول بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ امام علی علیہ السلام اصحاب کے درمیان ایسے تھے کہ جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اتنے میں مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ سارے اصحاب اسے دیکھنے لگے۔ وہ شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ مولا نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ مولا نے اسے نظریں اٹھا کے دیکھا تک نہیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے علم لدنی سے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ تو اس شخص نے بڑے وسیع و بلید انداز میں کہنا شروع کیا، تم میں سے کون ہے وہ جو شجاعت میں مشتبہ ہے؟ تم میں سے کون ہے ایسا جس کے سر پر کپڑے کا امامہ نہیں، کرم اور بزرگواری کا امامہ ہے؟ تم میں سے کون ہے وہ جس کی ولادت اللہ کے حرم میں ہوئی تھی؟ کون ہے جو خصلتوں میں عالی اور علی ہے؟ کون ہے وہ جس کی صفت میں ہے دوسروں پہ کرم کرنا؟ کون ہے تم میں مرد میدان؟ کون ہے تم میں ایسا جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں؟ تم میں کون ہے ایسا جو دشمن کی سانسوں پہ قبضہ کر لیتا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو اللہ کی طرف سے قصاص لیتا ہے؟ کون ہے تم میں ایسا جو پاکیزہ ابو طالب کی شاخ ہے؟ تم میں کون ہے وہ خلیفہ جس نے اللہ کے رسول کی مدد بھی کی تھی اور جسے اللہ کی طرف اللہ کے رسول کے لیے سلطان نصیر بنا کے بھیجا گیا اور جس کے ذریعے سے حضور کے دین کی شان بلند ہوئی؟ امام علی علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا ہو گیا تجھے یا ابا سعد بن فضل بن ربی بن مدرکہ بن نجیبہ بن سعد بن حارث بن واران بن اشد بن ابی سم ارومی؟ یہ شخص پہلی دفعہ آیا ہے امام علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ لباس ایسا پہنا ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ کس علاقے سے اور کہاں سے آیا ہے۔ مولا سب جانتے تھے کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ مولا جب اس کی 9 پشتوں کو جانتے تھے تو یقیناً یہ بھی جانتے تھے کہ آیا کیوں ہے، لیکن اس سے خود کہلوانا چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، میں نبوت کے علم کا ظرف ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں اور آپ ہی ان کی قوم پر ان کے خلیفہ ہیں اور آپ ہی حلال مشکلات ہیں۔ میں 60,000 لوگوں کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہماری قوم، ہمارا قبیلہ 60,000 افراد پر ہے اور ہم ایک میت کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ کچھ مدت سے اس کی وفات ہو گئی ہے اور ہماری قوم قبیلے میں اختلاف ہے کہ اسے قتل کس نے کیا ہے اور اس وجہ سے بہت فتنہ اور فساد ہو رہا ہے۔ وہ مردہ باہر پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی صادق نبی کے صادق خلیفہ ہیں، کہ آپ اللہ کی حجت ہیں، اس کی زمین پر، ان کی قوم پر آپ ہی خلیفہ ہیں۔ اگر آپ مردے کو زندہ نہ کر سکے تو ہم پلٹ جائیں گے اپنی قوم کی طرف اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے دعویٰ صحیح نہیں تھا اور آپ نے باتیں وہ کی ہیں جس کی خود آپ قدرت نہیں رکھتے۔ امام علی علیہ السلام نے میثم سے فرمایا، میثم جاؤ، جتنی کوفے کی گلیاں ہیں ان میں یہ صدا لگاؤ کہ آج جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کون سا علم ربانی عطا کیا ہے وہ کوفہ سے نجف پر آ جاؤ۔ اب ایک ہجوم ہے جو کوفہ سے نجف کی طرف جا رہا ہے علی کی کرامت دیکھنے کے لیے۔ علی مردے کو زندہ کریں گے۔ مجمع جیسے ہی جمع ہوا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مردے کو
یہاں میرے سامنے رکھو۔ مردے کو امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کتنے دنوں سے مردہ ہے؟ اس مردے کو وقت کتنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے علی 41 دن ہو چکے ہیں اسے مرے ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مرا کیوں تھا؟ تو اس نے کہا، اے علی آپ سے ہم یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں، اسے مارا کس نے ہے؟ جب یہ رات کو سویا تھا تو ٹھیک تھا، اور صبح کو اٹھا تو یہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح تھا۔ اس قتل پر ہمیں 50 لوگوں پر شک ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے ازدواج کیا تھا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کسی اور خاتون سے ازدواج کر لیا۔ بس اس کے چچا کو اپنی توہین محسوس ہوئی تو وہ غیظ و غضب میں آتے ہوئے مستحیل ہو کر اسے مار دیا۔ تو وہ کہنے لگا، اے علی آپ نے تو بتا دیا، ہم تو یقین نہیں کریں گے، ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ اسے زندہ کیجئے اور پھر یہ خود بتائے تاکہ فتنہ دور ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے رسول کو یاد کیا اور فرمایا، یہ جان لو کہ جو کچھ میں تمہیں یہاں پر علم دکھا رہا ہوں یہ وہی علم ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے ویسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ اے کوفے والو، کیا تمہیں یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مردہ ہے، یہ زندہ کیسے ہوگا؟ قرآن میں سورہ بقرہ کا نام ہی اسی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک گائے لو، اسے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس مردے پہ لگا دو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر میرے مولا نے اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا۔ پھر امام علی علیہ السلام میت کے قریب آئے اور فرمایا، بنی اسرائیل کی اس گائے کا گوشت میت پہ لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، میں صرف اپنی ٹھوکر لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، اپنے قدموں سے اسے ہلایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا یا مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بقیر بن سلامہ بن طیب بن اشست کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، بس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے۔ میسا میں تمار یہ کہتے ہیں، جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اسے قدموں سے ہلایا، وہ جوان اٹھا زندہ ہو کر امام علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، لبیک لبیک یا حجت اللہ، تمام چوپائیوں پر اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص ذرا یہ بتا تجھے قتل کس نے کیا تھا؟ وہ جوان کہتا ہے، میرے چچا نے قتل کیا تھا۔ یا علی آپ نے تو پہلے ہی بیان کر دیا، میرے چچا نے مجھے قتل کیا تھا، اس کا نام حارث بن رسان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا چلا جا اپنی قوم کی طرف، انہیں بتا دے کہ کس نے قتل کیا تھا۔ وہ جوان کہنے لگا، اے میرے مولا علی مجھے اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جانا ہے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے وہ دوبارہ قتل کریں گے، پھر کون ہوگا وہاں جو مجھے زندہ کرے گا؟